مفتی صاحب ہمارے ایک بھائی ہیں، انہوں نے ہمیں سوال بھیجا ہے، واٹس ایپ پہ ہمیں سوال موصول ہوا. پوچھتے ہیں کہ میں اپنی بیوی سے 5 سال چھوٹا ہوں اور میری وائف کسی یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں. میں کماتا نہیں اور میں ابھی پڑھائی مکمل کر رہا ہوں. میری بیوی کو میرے کام نہ کرنے سے بالکل کوئی اعتراض نہیں ہے. مجھ پر سب گھر والے اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اپنی بیوی کے ٹکڑوں پہ پلتے ہو اور ویلے ہو، نکارا ہو، اس طرح کے تانے بھی کستے ہیں. تو میں ان تانوں سے بہت زیادہ تنگ ہوں. اس کا حل بتا دیں مفتی صاحب کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اپنی بیوی سے 5 سال چھوٹا ہے، ہاں جی، تو بیوی سے 5 سال چھوٹا ہونا یا زیادہ چھوٹا ہونا یا عمر میں زیادہ ہونا، یہ کوئی عیب والی بات تو ہے نہیں. سب سے پہلے یہ کلیئر کرنا چاہیے ہمیں اپنے مائنڈ سے. بالکل. بلکہ بعض اوقات بیوی جو ہے نا عمر میں بڑی ہو زیادہ ہو تو وہ سنجیدہ ہوتی ہے اور اپنے خاوند کو جو کہ عمر میں وہ اس سے چھوٹے ہوتے ہیں ان کو بھی سنبھال لیتی ہے. ٹھیک ہے، اوکے. جیسا کہ یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے. تو پہلی تو یہ بات ہوگی. المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر بہت کم تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی شادی ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر زیادہ تھی. اسی طرح خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کم تھی، 25 سال بتاتے ہیں اہل تاریخ، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر زیادہ تھی. تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں. پہلے تو سوسائٹی کو اس کو نارملائز کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک خاتون ایک بیوی خاون پہ خرچ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہوا ہے، تو بعض اوقات جو حدیث میں آتا ہے نا کہ تنکح المرأۃ لاربع، ایک عورت کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے 4 وجوہات سے. ہاں جی. ان وجوہات میں سے ایک وجہ جو ہے لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے بھی. تو یہ بھی ایک سبب ہے، ایک داعیہ ہے، ایک تقاضا ہوتا ہے بندے کا. تو اس کی یہ کوئی یعنی کہ شرم والی بات ہے. حرج تو نہیں ہے، یہ دیکھ کے بھی کرنا چاہیے. بالکل. لیکن وہ یہ ہے نا وہ جو صفت اعلیٰ ہے اس کو مد نظر رکھنا. اچھا، یہ صفت اعلیٰ نہیں ہے، یہ صفت ادنا ہے. صفت ادنا ٹھیک ہے. صفت اعلیٰ یہ ہے کہ ولیدین ہے، دین کی وجہ سے. ہاں جی، ٹھیک ہے. تو فر بذات الدین، جو دیندار ہے نا اس پر کامیابی حاصل کر، اس کو اپنے قابو میں کر. ٹھیک ہے. اچھا. لیکن اگر ایک دیندار عورت ہے اور اس کے ساتھ یہ صفات بھی ہے، سبحان اللہ، مال بھی ہے، جمال بھی ہے، حسب و نسب کے لحاظ سے بھی بلندی پہ ہے، تو سبحان اللہ، اللہ کی دین ہے. 4 اعلیٰ صفات جو ہے نا جمع ہو گئی، ان میں دین سب سے بلند ہے. بلند ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب عورت جو ہے اگر وہ خاون کو کچھ دیتی ہے، قرآن میں آیا تو فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں مہر کے متعلق فرمایا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، پس اگر یہ بیویاں خوشی کے ساتھ تمہیں کوئی چیز دے دیتی ہے، مہر جو ہے نا مہر میں سے کوئی چیز معاف کر دیتی ہے اور کہہ دیتی کہ یہ لے لو، تو اسے کھاؤ، مزے سے کھاؤ اور بہت اچھا سمجھ کے کھاؤ. اگر خوشی سے دے تو. ہاں جی، بالکل ٹھیک ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ عورت کو یہ ادائیگی جو ہے نا حق ہے، اس کو خاون کو دیتی ہے، تو بالکل صحیح ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی جلیل ہے. ان کی جو بیگم تھی نا وہ بھی کام کاج کرتی تھی، یعنی وہ چیزیں ہاتھ سے بناتی تھی اور فروخت کرتی تھی، تو اس وجہ سے وہ مالدار تھی. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کی بنسبت غریب تھے. اچھا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو میں زکوٰۃ دیتی ہوں یا صدقہ دیتی ہوں تو آپ کو دے سکتی ہوں کہ نہیں. اچھا. تو انہوں نے کہا اس کے لیے پوچھ لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا خود جا کے پوچھو. تو زینب، ان کا نام زینب تھا رضی اللہ عنہ، وہ پھر گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ڈبل اجر ہے، اس میں صلہ رحمی بھی ہے اور صدقے کا بھی اجر ہے، صلہ رحمی کا بھی اجر ہے. تو خاون پر یہ جو خاتون خرچ کر رہی ہے ڈبل اجر کما رہی ہے، اور بہت اچھا. اور یہ ویلا نکمہ نہیں ہے، وہ بتا رہا ہے کہ سٹڈی کر رہا ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہے، اور بیوی کا تعاون اس کو حاصل ہے. تو بیوی کی کمائی یہ کھانا کہاں پر ناجائز لکھا ہے؟ حلال ہے جب وہ خوش دلی سے دے رہی ہے. تو ہم اپنے اس بھائی کو
یہ اطمینان دلاتے ہیں کہ آپ مطالعہ کریں، تعلیم حاصل کریں، اسٹڈی کریں، اور یہ جو معاشرے کی باتیں ہوتی ہیں معاشرے کا پریشر ہے یہ، ہاں جی، اس کو بالکل نہ یہ پس پوش ڈال دیں، اپنے کام سے کام رکھیں، بیوی کے ساتھ البتہ اس کے آپ ممنون رہیں، زیر احسان رہیں، تو محبت جتنی دے سکتے ہو دیتے جاؤ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے رشتے